लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। मेरे जीज़ो, आप जहाँ भी हैं, मैं आपको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सलाम, नमस्ते और ब्लेसिंग्स भेजता हूँ। आप जानते हैं कि DGA BKK 2020, अगर अभी आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये सब वीलॉग्स, जितने इंटरव्यूज़, जो कुछ भी होता है हम आपके लिए बनाते हैं। और आप जब हमें लाइक करते हैं या शेयर करते हैं या फिर अपना हमें कमेंट भेजते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। हमें इत्मीनान होता है कि यार हमारी जो आवाज़ है वो कहाँ तक पहुँच गई है, किन लोगों तक पहुँच गई है। और अगर आप बिल्कुल ही नए आए हैं इस चैनल पे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो बटन है आइकॉन का, वो जो बेल आइकॉन का बटन है, उसको ज़रूर दबा लें, पुश कर लें। हल्का आपका कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मुझे हौसला मिलता है ताकि मैं आपकी बेहतर खिदमत कर सकूं। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान है, जिसके मॉडरेटर जनाब रेवरेंड जावेद गिल साहब हैं, जो कि आप जानते हैं वो गैर मुतनाज़ा एक शख्सियत हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च में, और उनकी बहुत सी खिदमात हैं। अभी भी जो कुछ वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि चर्च, प्रेस्बिटेरियन जो चर्च ऑफ पाकिस्तान है, वो उनकी एफर्ट से, उनकी स्ट्रगल से, और जो वो सोच रहे हैं वो तरक्की कर सकता है। चर्च जो तरक्की उनकी रुकी हुई है, जो उनके अदारे हैं जो काम नहीं कर सके, जो नहीं कर रहे, जिनमें हम देखें NCCP है, नेशनल काउंसिल चर्चेज ऑफ पाकिस्तान, जिसमें एक बाबा, 90 साला बाबा, बल्कि इससे भी ज़्यादा सालों का बाबा विक्टर अजराया बैठा हुआ है। वो एक डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ है, कोई उसका फंक्शन नहीं है। लेकिन जो हम दूसरी बात करें, UCH की बात करें, तो ये भी प्रेस्बिटेरियन के सिस्टम में है। तो इनको भी बिल्कुल जो एक डेड है हॉस्पिटल, लाहौर का जो अमेरिकन हॉस्पिटल, गुलबर्ग में मेन हॉस्पिटल लाहौर के अंदर, और जहां पाकिस्तान की फर्स्ट हार्ट सर्जरी हुई थी, वो आज वहां पे उल्लू बोल रहे हैं, और उल्लुओं जैसे लोग बैठे हैं, और वहां के नथुलाल जो बैठे हैं वो आप बेहतर समझते हैं। तो आज मैं ये आपको बताने जा रहा हूं कि 27 अक्टूबर को ये जो प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान है, इनकी एक मॉडरेटर साहब जो हैं रेवरेंड जावेद गिल साहब, उनकी ज़ेरे निगरानी में, उनकी क़यादत में, उनकी सदारत में, और वो उन्होंने बतौर जो एक इजलास किया, हम आज आपको वो बताने जा रहे हैं चीज़ें कि ये कितनी अहम है, और वहाँ पे उन्होंने क्या फ़ैसले किए हैं। और जो उनके साथ वहाँ पे एक मौजूद थे ब्राज़ीलियन जो एक रेवरेंड थे, खुदा के खादिम थे, उन्होंने भी शिरकत की। और जो उनका, चूँकि उनकी ये ज़ाब्ते की एक कार्रवाई थी जो वो सालाना करते हैं नवंबर में, और वो फिर अगली तारीख भी वो तय करते हैं, तो जो अक्टूबर में करते हैं और नवंबर में। अक्टूबर में उन्होंने की थी ये 27 अक्टूबर 2022 को, और अभी जो उनकी जो हो रही है इस साल की, मेरा ख्याल आखिरी उनकी जो है वो एक मीटिंग है, वो है 27 नवंबर को। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें की हैं, और मैं आपसे दरख्वास्त भी कर रहा हूँ कि जो लोग सुलह पसंद हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है वो तरक्की करे, तो वो उसमें जो बिल्कुल गैर सियासी हैं और जो चाहते हैं कि खुदा का काम हो, वहाँ पे जो GTS है, गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी है, जितने भी अदारे हैं उनके, उसकी तरक्की बढ़े, लोग आएँ। वहाँ जो यूनाइटेड बाइबल है, वो जो CCTG है, वो भी तरक्की करे। जितने भी इदारे हैं उनके प्रेस्बिटेरियन के पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो तरक्की करें। वो तरक्की क्यों नहीं कर रहे, आज हमारी बहस ये नहीं, लेकिन ये है ज़रूर कि अगर वो यूनाइट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, सारे ग्रुप उनके जो हैं मिलके इस चर्च की तरक्की के लिए काम करते हैं, तो वो बहुत ही अहम चीज़ होगी। और पाकिस्तान के अंदर प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है वो दूसरे चर्चों को भी साथ लेकर तरक्की की नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ेगा। अच्छा, जो पॉइंट्स उन्होंने रेवरेंड जो हैं जावेद गिल साहब मॉडरेटर हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के, वो उन्होंने पेश किए हैं इस मीटिंग में। बड़ी, मैं समझता हूँ ये बड़ी एक तरीक साज मीटिंग है, जो 27 अक्टूबर 2022 को प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की एग्जेक्टिव कमेटी का जो वहाँ पे इजलास हुआ। और ये देखें, इंतहाई तारीखी जगह जो है वो पादरी ID शहबाज साहब जो मेमोरियल प्रेस्बिटेरियन चर्च है, गंदा मंडी सियालकोट में,
وہ وہاں پہ ہوئی، ان کی صدارت میں، کن کی؟ جناب جاوید گل صاحب کی، ریورنڈ جاوید گل صاحب کی صدارت میں وہاں پہ، اور بڑے اہم فیصلے کیے گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ تو یہ ہے جی کہ جو میٹنگ کا آغاز ہے وہ آپ جانتے ہیں، جو جتنے بھی ہمارے چرچز کے پروگرام ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، بزنس میٹنگ بھی ایون کے ہوتی ہیں، تو وہاں پہ خدا کا کلام، گیت، حمد و ستائش ضرور کی جاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنی روایت کو برقرار رکھا۔ تو جس میں اور ایک پادری صاحب جو کہ ریورنڈ ہیں، برازیل سے جو وہاں پہ موجود تھے، خدا کے خادم پیدرو سیچ، انہوں نے بھی خدا کا کلام شیئر کیا تمام لوگوں کے ساتھ، اور لوگوں نے برکت پائی۔ یہ بھی دیکھیے، اور یہ میں آپ یہ سکرین پہ دیکھیں گے، یہ ان کی ساری جو ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو دیکھیں اور تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ اور یہ جو ماڈریٹر صاحب نے سب سے پہلے تو انہوں نے وہ جھنڈے کی منظوری دے دی تھی، ظاہر وہ ایک ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے، وہ ان کو کرنا ہوتی ہے، اور وہ انہوں نے کی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ایگزیکٹو کمیٹی کے جو سیکرٹری ہیں پی سی پی کے، جنرل اسمبلی کے، جناب ایلڈر ایوب مسیح صاحب، انہوں نے گزشتہ میٹنگ کی جو کارروائی تھی وہ پڑھ کر ہاؤس کو سنائی، اور جس سے متفقہ طور پر جو اچھے کام ہوتے ہیں نا، جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ڈیولپمنٹ کی، وہ بہت کم ہمیں نظر آتی ہیں، تو انہوں نے ان کی منظوری دے دی۔ جو کنہوں نے پڑھی وہ پڑھ کر سنائی گئی، وہ ایلڈر ایوب مسیح صاحب نے ہاؤس کو سنائی، اور وہ منظور ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد ماڈریٹر جاوید گل صاحب نے ان پر باقاعدہ بحث کرنے کا ہاؤس کو موقع دیا کہ بھی سارے ہاؤس کو اجازت ہے، چونکہ یہ پریسبیٹیرین چرچ جو ہے اتنا انتہائی، اس کے جو قوانین ہے، جو اس کا آئین ہے، وہ جمہوریت کے اوپر ہے۔ یہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اور یہ جو جمہوریت حق ہے، جو جمہوری طریقے سے یہ منتخب کرتے ہیں اپنے نمائندوں کو، اور جو ماڈریٹر ہوتا ہے وہ سب سے ایک ان کا سی او ہوتا ہے، سمجھیے یہ جو چیف ہوتا ہے، ماڈریٹر جو ہوتا ہے نا جی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی ایک خوش آئند بات تھی کہ وہ اس کو ہاؤس کے، اور پھر انہوں نے جو رپورٹ پیش کی، وہ ان کی جو کارکردگی ہے جاوید گل صاحب کی، وہ سارے ہاؤس نے بڑی اسے حوصلہ افزا قرار دیا، اور ان کو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا، اور انہوں نے تمام لوگوں نے جو وہاں پہ موجود تھے، جو قیادت وہاں پہ موجود تھی، جو پورے پاکستان سے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، ان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، اور جو کہ ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ جو ابھی جو میں نے جیسے بتایا آپ کو، ان کی جو اس سال کی آخری میٹنگ ہوگی جس میں یہ اپنے سارے اہم فیصلے کریں گے اور ان کی منظوری بھی دیں گے، اور پھر وہ پورا سال پھر اکتوبر میں یہ پھر آگے ہوگا، سلسلہ آگے چلے گا، تمام چیزوں کی منظوری دی جائے گی۔ تو یہ 29 نومبر 2022 کو پھر یہ اسی حال میں، یہ جو آئی ڈی شہباز صاحب کا حال ہے جن کے نام سے میموریل گندم منڈی میں چرچ جو ہے، اسی میں پھر یہ ہوگا۔ اور انہوں نے ایک اور بات، ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ انہوں نے یہ بھی پاس کیا ہے اپنے اس میٹنگ میں کہ 2018 کی جو وہاں پہ پوزیشن تھی پریسبیٹیرین چرچ کی، اسی کو بحال کیا جائے۔ اگر یہ سارے گروپ مل جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، جو کچھ نام نہاد لوگ جو خدا کے کلام سے بھی اتنی واقفیت تو رکھتے ہوں گے، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر عمل کرتے ہیں تو وہ پوری طرح وہ سمجھتے نہیں کہ آئین کیا ہے پریسبیٹیرین چرچ کا، اس کو وہ رونتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک کام ہے۔ لیکن پھر بھی ریورنڈ جاوید گل صاحب نے یہ حوصلہ، اور ان کے پورے ہاؤس نے اس چیز کی منظوری دی ہے کہ جناب اگر وہ جو پوزیشن ہے 2018 کی، اس پہ سارے لوگ ہم متفق ہو جاتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہوئے ہیں جن کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے قانونی طور پہ بھی، وہ بھی اگر اکٹھے سارے ہو جائیں، تو یہ جو پی سی پی ہے، پریسبیٹیرین چرچ جو ہے، یہ بہت ترقی کر سکتا ہے۔ اس پوزیشن کے اوپر آ کر یہ گروپوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ ان گروپوں کے پیچھے ایک ہی بابا لگا ہوا ہے جس کا نام وکٹر عزرائیہ ہے، اور جو باقی لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی یہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا کہ وہ اپنی ایک 1.5 انچ کی جو اینٹ ہے اس کو وہ بنائے رکھیں اور وہ جناب اس پہ کرتے رہیں کام۔ یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو ان کی ایک بہت اچھی سوچ ہے، ان کی اچھی فکر ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی ایک بات کی ہے کہ جتنے بھی غیر متعلقہ لوگ ہیں
اور یہ ضلع کے حوالہ سے بڑی خبریں شائع کر رہے ہیں اور اپنی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے مطلب غلط چیزیں پیش کر رہے ہیں. یہ غیر ضروری طور پہ اپنی ضلع کی طور پہ یہ پریسبیٹیرین چرچ کو ضلعوں کے اوپر لے آئے ہوئے ہیں. اتنے بڑے سسٹم کو کس طرح یہ خراب کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی ایک بات کی ہے جو کہ بہت زبردست میں سمجھتا ہوں ایک بات ہے. اور جو پی سی پی ایگزیکٹو کمیٹی نے زیر صدارت جوید گل صاحب کی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے بھی میں نے بتا چکا ہوں کہ وہ صدارت کر رہے تھے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ سارے لوگ متفق ہو کر اکٹھے ہو کر ہم اس چرچ کی جو ہے وہ ترقی کو، یونٹی کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور اس سے چرچ جو ہے پریسبیٹیرین چرچ، اس کے بہت سے جو ادارے ہیں وہ بہت ہی ترقی کی طرف بڑھیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ یو سی ایچ ایک بہت بڑا ادارہ ہے یار. یہ پھر این سی سی پی، یہ لاہور کے اندر ہی، پھر یونائٹڈ بائبل ٹریننگ سینٹر جو ہے وہ بھی، پھر سی سی ٹی جی یہ بھی، اور جتنے بھی ادارے ہیں وہاں کی کلونیاں اور جتنے بھی ادارے ہیں ٹریننگ کے، بائبل کے، یہ سارے ترقی کر سکتے ہیں اگر یہ پریسبیٹیرین چرچ متفق ہو کر، یہ ایک ہو کر، اور اپنے آپ کو ایک رہنمائی میں زیر قیادت جناب ریورنڈ جوید گل صاحب کی رہنمائی کیا کر ان کے انڈر یہ سارے ان کو ایکسیپٹ کر لیں، ایک وقت کے لیے کر لیں، کوئی ضروری بات نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں یہ چرچ کا کام بہت آگے بڑھ سکتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ جس طرح پھر چرچ جو ہے پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان، اس کی حالت اور بھی ابتر ہوتی جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. پرویز روشن لبرٹی کارنر میں آپ سے اجازت چاہتا ہے اور امید کرتا ہے کہ اب جو اس چینل پہ ابھی نئے آئے ہیں وہ ضرور DGA-BKK 2020 کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا ہی. پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے. گاڈ بلیس یو.